بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن کریم میں سب سے بڑا قصہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ آپ کا قصہ قرآن پاک کی 73 صورتوں میں ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 1 تا 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ صحیح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق نافرمان لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سورہ المریم آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کریں جو کہ چنا ہوا رسول اور نبی ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن کاہز بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنومند، قوت اور ہمت والے تھے۔ آپ میں 10 آدمیوں کے برابر طاقت تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 52 میں فرعون کی زبانی یہ بات کی ہے: کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو کہ بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 34 میں ہے: اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام کے دور میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کر گئے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99 میں ہے: یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہی رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھ گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو مصر سے باہر لے کر نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جیسے کیسر، کسریٰ اور نجاشی لقب ہیں۔ ملک حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، ملک روم کے بادشاہ کو اور قسطنطنیہ کے بادشاہ کو کیسر اور فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام عیان بن وعید تھا۔ یوسف علیہ السلام اس کے زمانے میں صاحب اختیار ہو گئے تھے۔ وہ آپ کا بہت احترام کرتا، اگرچہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں تھے، پھر بھی وہ آپ کا بہت احترام کرتا اور آپ پہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ آپ اس کی سلطنت کے اہم امور سر انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا اور غربت اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی گزاری۔ ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ عیان کی وفات کے بعد قابوس بن مصب
بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، مشرک، جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا تھا۔ قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکومت کرنے لگا۔ یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے علاوہ کوئی کامل نہ ہوا۔ اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ عورت تھی۔ فرعون نے ان کو زبردستی غصب کر کے لانے کا فیصلہ کیا، یعنی ان کے ماں باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ کے والد نے فرعون سے کہا وہ ابھی کم عمر ہے۔ فرعون بولا نہیں، تم حق مہر کے عوض میرا نکاح اس سے کر دو۔ حضرت آسیہ کے والد نے جب ان سے فرعون کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی کہ میں ایک کافر کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ حضرت آسیہ کے اس جواب پر فرعون نے سارے خاندان والوں کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ یوں خاندان کو بچانے کے لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے مجبوراً نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ یوں حضرت آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، لیکن وہ اس جیسی کافرہ نہ بنی بلکہ مومنہ رہیں۔ یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا۔ ظلم اور جبر کی آخری حدود تک پہنچ گیا تھا، جس تک شاید کوئی شخص نہ پہنچا ہو۔ یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اے درباریوں، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، تم سب کا رب میں ہوں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بلا شبہ وہ ہے ہی فساد پھیلانے والا۔ اس نے لوگوں کی جماعتیں اور گروہ بنا رکھے تھے۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم تر درجہ قوم تھی۔ فرعون نے ان کو حد درجہ ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا۔ سب بنی اسرائیل کو معاشرے میں نچلے طبقے میں سمجھا جاتا تھا، جبکہ یہی لوگ مصر میں شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے سب لوگ میرے غلام ہیں، اور وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا ان کے ساتھ کرتا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو بے عزت کر کے ہر لحاظ سے کمزور کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک بشارت ملی تھی کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو ان کو نجات دلائے گا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا ڈالتی ہے، لیکن اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی، وہ اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے بتایا بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ فرعون کے حکم کے مطابق
اگر لڑکے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دیں اور بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ ہر حاملہ عورت کی نگرانی دائیا کے ذمہ لگا دی، اور اگر کوئی دائیا اطلاع نہ دیتی تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون کو ہر نو مولود بچے کے بارے میں اطلاع دے دی جاتی۔ ان دنوں میں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی ایام میں تھیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دائیا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذا کا وقت عام پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی، کیونکہ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی تھی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تم کو اس کی نسبت سے کوئی خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، اور کوئی ڈر، خوف اور رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تفتیش، تحقیق یا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ اس آیت میں 2 احکام اور 2 بشارتیں ہیں۔ پھر واقعی تلاشی شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر بہت سختی ہونی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے، جبکہ ان کی بہن دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی رہی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کا اس کا علم نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات میں رک گیا۔ محلات دریائے نیل کے قریب تھے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا اور آخر کار یہی بچہ اس کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث ہوا۔ وہ اس کے بھلائی چاہ رہے تھے، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں، فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے فوراً پہچان لیا، یہ بچہ ہے ہی بنی اسرائیل کا۔ چنانچہ اس نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ تمہیں اور ہمیں فائدہ پہنچائے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بے شک یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی اس پورے معاملے میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے لا علم تھے۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ کی محبت کے علاوہ اس دل میں کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اس کو دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل ہی دل میں موسیٰ تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قریب تھی کہ وہ اس واقعہ کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اب دیکھیں
اللہ تعالیٰ کے کام، ماں کو کس طرح بچے سے ملا دیا۔ جب بچہ محل میں گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے کسی کا دودھ نہ پیا، چنانچہ وہ بچہ لے کر باہر آئے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی وہ ناکام ہو جاتی۔ ظاہر ہے رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میں تم کو ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی اس کی خیر خواہ۔ وہ بولے، اے بچی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اس کی خیر خواہ ہوگی؟ وہ کہنے لگی، وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انعام و اکرام کے لالچ میں وہ اسے بخوشی دودھ پلائے گی۔ چنانچہ آپ کی بہن ان کو گھر لے آئی تو آپ کی والدہ نے اسے دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائیں، اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے گا وہ اس کے پاس محل میں ہی رہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال میں خاوند اور بچے بھی ہیں، لہذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب بچے نے چونکہ دودھ نہیں پیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے گھر لے کر آتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بہت احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ملازم ان کے گھر تحفے تحائف لے کر آنے لگے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ حال نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پانے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔